الأمي الحبيب الرؤوف الرحيم الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه تسليما كثيرا 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 استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه نستغفر الله الذي لا الہ الا هو الحی القیوم ونتوب الیہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم کی حیات طیبہ میں کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی کئی بار مڈبھیڑ ہوئی ہے، کئی جنگیں ہوئی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس جنگ میں نہیں تشریف لے جاتے، حضرات صحابہ کرام میں سے کسی کو سربراہ مقرر کر کے اس قافلے کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام روانہ کر دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام خود اس جنگ میں بذات خود بنفس نفیس شرکت فرماتے، تو وہ لڑائی، وہ جنگ، وہ جہاد جس میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام شریک نہیں ہوتے اسے سریہ کہتے ہیں، سین کے ساتھ، سریہ۔ اور وہ لڑائی اور وہ غزوہ، وہ جہاد، وہ قتال جس میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بنفس نفیس خود شرکت فرمائیں، اس کو ہم غزوہ کہتے ہیں۔ کبھی ایک کا اطلاق دوسرے پر اور دوسرے کا اطلاق پہلے پر ہو جاتا ہے، یعنی کبھی سریہ کو غزوہ بھی کہہ دیتے ہیں اور کبھی غزوہ کو سریہ بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن عموماً ایسے ہی چلتا ہے کہ جس میں شرکت نہ فرمائیں وہ سریہ ہے اور جس میں شرکت فرمائیں وہ غزوہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے کیوں ہر غزوے میں شرکت نہیں کی، ہر قتال میں، ہر جہاد میں؟ حالانکہ قتال کا، جہاد کا، اللہ کے راستے کا ثواب بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا۔ ایک حدیث میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک صبح یا ایک شام غزوہ یا قتال میں شرکت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے۔ خیر من الدنیا و ما فیہا۔ ایک آدمی صرف آدھا دن کے لیے اللہ کے راستے میں جاتا ہے اور ایک آدمی کے پاس پوری دنیا کی دولت ہے، ایک طرف وہ ساری دنیا کی دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، ساری دولت، اور ایک طرف دوسرا بندہ آدھے دن کے لیے اللہ کے راستے میں جاتا ہے
تو دونوں میں ہماری نگاہوں کے اعتبار سے وہ شخص زیادہ اولا ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے جس نے پوری دنیا اللہ کے راستے میں دے دی، ساری دنیا کی دولت اللہ کے راستے میں خرچ کر دی، لیکن اللہ کے رسول کی نگاہ میں وہ انسان زیادہ افضل ہے جو اللہ کے راستے میں آدھے دن کے لیے نکلا ہے۔ اندازہ لگا لیں۔ ہمیں اپنی نگاہوں کو بلند کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی سوچ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اپنی سوچوں کا اور فکروں کا زاویہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ کہ اگر ایک آدمی نے 10,000 پاؤنڈ مسجد میں دے دیے، مثال کے طور پر 50,000 دے دیے، 1,00,000 دے دیے، جو ایک بہت معمولی رقم ہے اس آدمی کے لیے کہ جس کے پاس پوری دنیا کی دولت ہے، پوری دنیا کی ساری دولت اس آدمی کے پاس ہے، اور اس نے 1,00,000 دے دی، 1,000,000 دے دی، اور اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں صرف آدھے دن کے لیے نکلا ہے۔ یا اللہ، تو ہم اس شخص کو کوئی خاطر میں نہیں لائیں گے جو آدھے دن کے لیے نکلا ہے، اور یہ ملین پاؤنڈ دینے والوں کے چرچے ہوں گے اور ٹاک آف دا ٹاؤن بن جائے گا وہ انسان، کہ ساری گلی میں، سارے شہر میں، سارے محلے میں، سارے ملک میں اس آدمی کے چرچے ہو جائیں گے کہ اس آدمی نے اتنا پیسہ فلاں مسجد کو دیا ہے۔ کیونکہ ہماری نگاہوں میں پیسے کی قیمت ہے اور پیسے دے دیے، اس لیے وہ آدمی افضل ہو گیا، حالانکہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اللہ کے بتانے سے کہہ رہے ہیں کہ لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحہ، صبح صادق سے، صبح کے نماز کے بعد سے زوال تک، ظہر تک چلنے کو غدوہ کہتے ہیں، اور زوال کے بعد سے شام تک چلنے کو روحہ کہتے ہیں عربی زبان میں، غدوہ اور روحہ۔ فرمایا لغدوۃ فی سبیل اللہ، آدھے دن صبح کو چلا، او روحۃ، یا آدھا دن شام کو چلا اللہ کے راستے میں، خیر من الدنیا وما فیہا، ایسا ہے جیسے اس آدمی سے بہتر ہے جس نے ساری دنیا اللہ کے راستے میں خرچ کر دی۔ اس مسئلے کو سمجھو، اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھو کہ ہم لوگ نہیں فرق کر سکتے۔ ایک میں مثال دیتا ہوں، ایک اور مثال ذہن میں آئی تو سمجھ لیجئے اور اس کو اپنے پلو باندھ دیجئے، اور اگر آپ خود فیصلہ کرتے ہیں تو کر لیجئے، اور اگر آپ خود فیصلہ نہیں کر سکتے تو کسی جاننے والے سے مسئلہ پوچھ لیجئے کہ میرے پاس چند رقم ہے، چند پاؤنڈ ہے، اور میں اس چند پاؤنڈ کا میکسیمم دینی فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ خود فیصلہ کرنے کی آپ کے اندر قدرت ہے، طاقت ہے، سمجھ ہے، کر لیجئے، اور اگر نہیں تو جاننے والے سے پتہ کر لیجئے۔ ایک آدمی ہے، ایک مسجد ہے، ہماری مسجد میں آیا تھا، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ مولوی صاحب یہ 100 پاؤنڈ ہے، اس زمانے میں 100 پاؤنڈ بھی بڑی چیز تھی، یہ 100 پاؤنڈ ہے اور میں یہ 100 پاؤنڈ آپ کی مسجد میں قرآن شریف خرید کر رکھنا چاہتا ہوں، تو یہ لے لیجئے 100 پاؤنڈ، اور 100 پاؤنڈ خرید کر مسجد میں قرآن شریف رکھ دیجئے۔ میں نے کہا کس کے ہیں؟ کہاں؟ میری امی کے ہیں، امی نے دیے۔ میں نے کہا بھیا میں ایک ترتیب بتاتا ہوں، رکھ لیتا ہوں، تمہاری امی نے دیے ہیں رکھ لوں گا، لیکن ہماری مسجد میں چاروں الماری میں قرآن شریف بھرے پڑے ہیں،
اور میں اسے لے گیا ایک الماری میں، نیچے میں سب سے اوپر شیلف میں کوئی 25-30 قرآن شریف ہم نے لپیٹ کے رکھے ہوئے تھے جزدان میں۔ اب نے کہا جب سے یہ قرآن شریف آئے ہیں ابھی تک اس قرآن شریف کو کھولنے کی کسی نے جرت نہیں کی۔ نیچے میں اتنے سارے قرآن شریف ہیں، کوئی دن بھی ایسا نہیں آیا، چاہے وہ فوتگی کا دن ہو، چاہے وہ رمضان کا دن ہو، چاہے وہ جمعہ کا دن ہو، چاہے کوئی بہت بڑا دن ہو، کہ ہمیں یہ پتہ کیا گیا ہو اور ہمیں یہ کہا گیا ہو کہ مولوی صاحب قرآن ہے کہ مسجد کے سارے قرآن لوگ تلاوت کر رہے ہیں اور مک گئے ہیں، کوئی ایک قرآن شریف ہو تو دے دو ہم پڑھ لیں۔ میں نے کہا آج تک 40 سال میں، آج میں کہہ رہا ہوں کہ اس 40 سال میں میری زندگی میں ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ کسی نے آ کر کہا ہو کہ مولوی صاحب سارے قرآن شریف ختم ہو گئے اس لیے کہ لوگ اٹھا کر پڑھ رہے ہیں، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں، قرآن شریف نہیں، ایک قرآن شریف دے دو۔ قرآن شریف ہی قرآن شریف ہے، یعنی پڑھنے والے کم اور قرآن شریف کیا، قرآن شریف زیادہ۔ میں نے کہا اب تم، اس زمانے میں ہدیہ قرآن شریف کا تھا 3 پاؤنڈ، تو میں نے کہا تم 33 قرآن شریف مزید مسجد کو دینا چاہتے ہو، 33 قرآن شریف۔ میں نے کہا مسجد والے اول اس قرآن شریف کو رکھیں گے کہاں، اس لیے کہ الماریاں ساری بھری پڑی ہیں، وہ ڈبے میں آئیں گے اور ڈبہ آفس میں رکھا جائے گا، یا پھر ادھر بھی کہیں رکھ دے تو اس کو پڑھنا کوئی نہیں، اور تم پیسے دے رہے ہو کس کے لیے، ثواب کے لیے۔ چونکہ یہ پیسے تمہارے نہیں، اس لیے میں پیسے واپس کر رہا ہوں۔ اپنی امی کو کہو کہ امی مسجد والوں نے یہ کہا ہے کہ قرآن شریف کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس وقت، تو میں ایک سجیشن بھی ساتھ میں دیتا ہوں کہ امی سے کہیں کہ یہ قرآن شریف کے یہ پیسے 10-10 پاؤنڈ 20-20 پاؤنڈ کر کے اپنے کسی گاؤں میں، اپنے کسی علاقے میں، اپنے ملکوں میں دے دیں کہ بھائی اس سے قرآن شریف خرید کر مدرسے میں پڑھنے والے یتیم بچوں کے حوالے کر دیا جائے۔ یتیم بچے وہ ہوتے ہیں جس کے پاس پیسے نہیں، غریب بچے ہیں جن کے پاس قرآن شریف خریدنے کے لیے پیسے نہیں۔ یہ میں افریقہ کا ایک واقعہ سناؤں۔ نمیبیا ہے یا اس طرح کا کوئی علاقہ ہے، نمیبیا تو یہ زامبیا، زمبابوے اور تانزانیہ کے قریب ہے، اور ایک اور ہے نمیبیا ہے یا اس طرح کا کوئی، اسی علاقے کا ایک واقعہ ہے۔ ایک جماعت، تبلیغی جماعت پاکستان کی گئی، ان کے پاس قرآن شریف تھا، تو جب اس علاقے میں گئے تو انہوں نے کہا یہ اللہ کا کلام تم بھی پڑھتے ہو، ہمیں بھی پڑھنے دے دو۔ آج سے 20 30 40 50 سال پرانی بات ہے۔ تو انہوں نے ایک پارہ قرآن شریف کا کھول کر اس گاؤں والے کو ایک پارہ دیا، آگے گئے تو ایک پارہ دیا، آگے گئے تو ایک پارہ دیا، آگے گئے تو ایک پارہ دیا، اور کہا ہم کوشش کریں گے کہ تمہارے لیے قرآن شریف بھیج دے، تم ایک ایک پارہ پڑھتے رہو جب تک کہ پورا قرآن شریف نہیں آتا۔ یقین کریں پورا کا پورا گاؤں اس ایک پارے کا حافظ قرآن تھا، اور وہ سمجھتا تھا پورا قرآن شریف ہی ہے۔ اور جب گئے اور جا کر کہا یہ قرآن شریف نہیں، یہ قرآن شریف کے ایک جز ہے اور ایسے 30 پارے ہیں، تب ان کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ انہوں نے کہا اللہ ہم کو تو پتہ نہیں، ہم اسی کو پورا قرآن شریف سمجھتے رہے۔ ایسے بھی علاقے ہیں دنیا میں۔ ہمارے ایک مولانا صاحب آتے ہیں، جاننے والوں میں ہیں، لیسٹر سے، مولانا ابراہیم صاحب، کاروان ان کی آرگنائزیشن کا نام ہے، چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے۔
وہ یہاں آتے ہیں اور یہاں آ کر ہم سے قرآن شریف کی درخواست کرتے ہیں کہ آپ کے یہاں قرآن شریف موجود ہو، بے شک شہید ہوا ہو، اس کے کچھ پیج شہید ہو گئے ہو آگے سے پیچھے سے، وہ قرآن شریف بھی ہمیں دے دو۔ ہم دوسرے کو جو شہید صفحے ہو گئے ہم دوسرے صفحے سے اس کو ملا کر ایک مکمل قرآن کر کے ہم اس کو بنا کر ہم افریقہ کے ملکوں میں بھیجتے ہیں۔ اتنے غریب بچے ہیں، وہ جو صبح پڑھتے ہیں وہ سلیٹ پر لکھتے ہیں، شام کو گھر جاتے ہیں، دوسرے دن آتے ہیں، پچھلا پڑھا ہوا مٹا دیتے ہیں، دوسرا لکھ لیتے ہیں۔ قرآن شریف نہیں ہے ہمارے دیار میں، ہمارے ملکوں میں، چاہے وہ ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، برما ہو یا اور غریب ممالک ہو۔ ایسے غریب ممالک میں یتیم بچے اپنے مدرسے میں پڑھتے ہیں لیکن ان کے پاس قرآن شریف کے خریدنے کی سکت نہیں ہے۔ اب ان بچوں کو آپ قرآن شریف دیں، قرآن شریف، اور وہ بچے جب اس قرآن شریف سے اپنا سبق یاد کریں گے، صرف سوچ کی بات ہے، اندازہ لگا رہے ہیں کہ آپ نے قرآن شریف مسجد میں لا کر رکھ دیا، ہم بہت خوش ہیں کہ ہم نے فلاں مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ہم نے مسجد میں قرآن شریف رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے سال میں کسی نے ایک دفعہ اس قرآن شریف سے پڑھا ہو، اور یہ میں ہو سکتا ہے کہ تو پاسبل ہے، ہو سکتا ہے سال گزر جائے کسی کو پڑھنے کی نوبت نہ آئے۔ ہمارے یہاں عام طور پر جمعہ میں لوگ آتے ہیں نا زیادہ، اگر ہر نماز میں اتنے لوگ آ جائیں جتنے جمعہ میں آتے ہیں تو اس دن مسلمانوں کی فتح کا دن ہوگا، اور مسلمانوں کی شکست فتح میں تبدیل ہو جائے گی، مسلمانوں کی ذلت عزت میں تبدیل ہو جائے گی، مسلمانوں کی مغلوبیت غالبیت میں تبدیل ہو جائے گی، مسلمانوں کی پستی مسلمانوں کے عروج میں تبدیل ہو جائے گی۔ جس دن جمعہ میں جتنے لوگ آتے ہیں اتنے لوگ ہماری 5 وقت کی نماز میں اور بالخصوص فجر میں آ جائیں۔ یہ ہماری کتابوں میں نہیں، یہ ہمارے دشمنوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تالمود یہ تورات کی شرح ہے، تالمود، اور یہ اتنی پبلک نہیں ہوتی ہے، یہ ان کے ربائیوں کے پاس ہوتی ہے تالمود۔ اور جیسے قرآن شریف کا ترجمہ، قرآن شریف کی تفسیر ہوتی ہے نا، تو ان کی کتاب آسمانی تورات ہے اور تورات کی تفسیر تالمود ہے۔ اس تالمود میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ جس دن مسلمانوں کے یہاں فجر کی نماز میں اتنے آدمی ہو جائیں جتنے آدمی جمعہ میں ان کے ہوتے ہیں مسجد میں، فرمایا وہ دن ہماری مغلوبیت کا اور مسلمانوں کی غالبیت کا دن آ جائے گا۔ پر ٹاویں آتے ہیں، ایک جمعہ کا دن ہوتا ہے، اور ہم جمعہ کے دن ہم خود دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو قرآن شریف کو پڑھتے ہیں، قرآن شریف اٹھاتے ہیں۔ موت میت والے دن بھی کر لیں، یاسین شریف بھی پڑھ لیتے ہیں بس۔ اب وہ بچہ قرآن شریف پڑھے گا پڑھے گا پڑھے گا پڑھے گا، ایک ایک حرف پر اگر اس نے سبق یاد کرنا ہے، اس نے کہنا ہے الف لام میم الف لام میم الف لام میم الف لام میم الف لام میم، اس نے 6 دفعہ 7 مرتبہ ایک لفظ پڑھنا ہے، 3 حرف کا، 7 یا 21 یعنی 7 مرتبہ اس نے صرف اس کو یاد کرنے کے لیے پڑھا، الف لام میم الف لام میم الف لام میم، 7 مرتبہ پڑھا، اور 7 مرتبہ پڑھنے پر اللہ اس کے نامہ اعمال میں 210 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، 210 نیکی۔ اب اس نے آگے پڑھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہر حرف کے بدلے، ہر حرف کے بدلے اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتے چلے جاتے ہیں۔ اب اس نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، مثال کے طور پر 20 حرف ہے، اور اس نے اس کو 5 مرتبہ زبانی یاد کرنے کے لیے 6 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھا،
تو 7 کو ضرب دو 10 سے 700 ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے ایک دن میں کم از کم ایک بندہ ایک پیج یاد کرتا ہے، اور ایک پیج میں کم از کم 250-300 حرف ہوں، اور اس کو 7 مرتبہ پڑھیں، اور اس کو 10 سے ضرب دے دو تو ہزاروں نہیں لاکھوں نیکیوں میں پہنچ جاتا ہے۔ اور کل اس نے پڑھنا ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر ساری زندگی پڑھنا ہے۔ آپ نے ان کو قرآن شریف پرووائڈ کیا، اللہ سبحانہ و تعالی جہاں اس بچے کو یہ ثواب دیں گے، پرووائڈ کرنے والے کے نامہ اعمال میں بھی یہی نیکیاں پہنچتی رہتی ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں۔ لیکن نہیں، ہم تو مسجد میں رکھیں گے، اس لیے اس کے اوپر لکھا ہوگا وقف فی سبیل اللہ از فرام سچ اینڈ سچ پرسن، ہمارا نام ہو جائے گا۔ اور نام نہ بھی ہو، آدمی یہ سمجھتا ہے ثواب کا کام ہے، چلو ثواب اس طرح تھوڑی ملتا ہے، ثواب تو پڑھنے سے ملتا ہے۔ تو آپ ان لوگوں کو دینا جو پڑھیں اسے، جو حفظ کریں، جو یاد کریں، اور ساری زندگی پھر آپ کے اس قرآن شریف کے دیے ہوئے سے یاد کر کے ساری زندگی سنائے گا۔ کوئی کہاں سنائے گا، کوئی کہاں سنائے گا، کوئی کسی مسجد کا امام ہوگا، کوئی پڑھائے گا اور بچوں کو پڑھائے گا، کتنے بچے اس سے پڑھ کر جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ثواب متعدی ہے، اللہ ہی جانتا ہے کتنے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں میں، خربوں نہیں کئی خربوں میں، اور کئی 100 خربوں میں، اور کئی 1000 خربوں میں ثواب وہ جب لے کر میدان محشر میں پہنچے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے بندے، یہ قرآن شریف جو تم نے حاصل کیا ہے، اس قرآن شریف کو تمہیں دینے والا فلاں بھی ہے، اس کے نامہ اعمال میں بھی اتنی نیکیاں ٹرانسفر کرتا ہوں۔ تو سمجھیں، خود سمجھیں، میں کوئی ثواب کا کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے اللہ نے اتنی سمجھ دی ہے، اتنی عقل دی ہے، اتنی فہم و فراست دی ہے، پھر تو میں خود سوچ کر خود فیصلہ کروں، اور نہیں تو کسی جاننے والے سے پوچھ لیں، کسی عقل مند سے پوچھ لیں، کسی ثواب کے زیادہ حاصل کرنے والے سے پوچھ لیں نا۔ میں نہیں کہتا مولوی صاحب کے پاس ہی جائیں، میں نہیں کہتا علامہ صاحب کے پاس ہی جائیں، بلکہ ان آدمیوں کے پاس جائیں جو دل میں ثواب زیادہ کا شوق رکھتے ہیں، ذوق رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ بسا اوقات کبھی اپنی عبادت سے بڑھ کر کسی کی خدمت میں وہ ثواب ملتا ہے جو اللہ اپنی عبادت میں نہیں دیا کرتے ہیں۔ میرا ذہن کسی اور طرف چلا جائے گا، اور چلا گیا ہے، ایک واقعہ ذہن میں آیا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے میں اپنے موضوع پر آ جاؤں۔ نکلے ہیں، حج کے لیے نکلے ہیں، پیسے لے کر۔ راستے میں ایک جگہ قافلہ ٹھہرا تو استنجے کے لیے گئے، کوڑا کرکٹ جہاں پھینکتے ہیں، جہاں لوگ شہر کا اور گاؤں کا گند جا کر پھینکتے ہیں، وہاں دیکھا ایک عورت کو کہ وہ دائیں بائیں دیکھ کر وہاں ایک مردہ پرندے پڑے ہوئے تھے، کچھ پرندے کچھ جانور پڑے ہوئے تھے، اس کا گوشت کاٹ کاٹ کر وہ اپنے بیگ میں جمع کر رہی ہے، اور ادھر ادھر دیکھتی ہے، پھر گوشت کاٹتی ہے، پھر جمع کر کے تھیلی میں ڈالتی ہے۔ یہ منظر انہوں نے دیکھ لیا۔ وہ تو گئے تھے پیشاب کے لیے کہ میں کوڑا کرکٹ میں ذرا پیشاب کر کے آ جاؤں، وہاں گندی جگہ ہے وہاں پیشاب کر کے آ جاؤں، وہاں گئے۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو کہا یہ کیا ہے، یہ تو حرام کا گوشت ہے، کہیں یہ عورت بھٹیارن نہ ہو، کہیں ریسٹورنٹ چلاتی نہ ہو۔ اس زمانے کا ریسٹورنٹ یہی تھا، مسافر خانہ، اور مسافر جہاں لوگ ٹھہرتے ہیں وہاں ٹھہرنے کے بعد وہاں وہ بھی اپنا ایک چھوٹا سا جھوپڑا بنا کے رکھتی ہے۔ جو لوگ جاتے ہیں بھوکے ہوتے ہیں کہتے کھانا دے دو، ادھر سے کھانا لے لیتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں، پیسے دے دیں چلے جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا کھابا جسے ہم کہتے ہیں، ڈھابا۔ شاید یہ ڈھابے والی نہ ہو، یہاں سے حرام گوشت اٹھا کر لے جاتی ہو اور جا کر پھر مسافروں کو کھلاتی ہو اور پیسے اکٹھے کرتی ہو۔ اس نے جب تھیلی بھر لی اور اسے خطرہ ہوا کہ اب کوئی مجھے دیکھ لے گا، تو وہ فوراً وہاں سے اٹھی اور چل دی۔
بزرگ فرماتے ہیں میں اس کے پیچھے پیچھے چل دیا، میں اس کے پیچھے پیچھے، وہی گھر میں گلی میں گھسی، تنگ گلی میں، اور ایک گھر میں چلی گئی، اور گھر میں جا کر جلدی سے ادھر ادھر دیکھا، دروازہ بند کر دیا، اور زور سے آواز لگانے لگی کہ بچیوں تیاری کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج ہمیں کھانے کے لیے گوشت نصیب کر دیا۔ گھر میں اس کی بچیاں تھیں، بچیوں آ جاؤ، تیاری کرو کھانا پکانے کی، اور کوئی چولہا جلائے، کوئی مسالہ بنائے، کوئی توا گرم کرے، کوئی پانی لے آئے، ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج کھانے کا بندوبست کر دیا، آج ہم گوشت کھائیں گے۔ بچیاں دوڑتی ہوئی آئی، کہتے ہیں میں گیا، دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا، اور ان کی بچیاں نکلی، میں نے کہا خبردار جو کھاؤ گے تو تمہاری امی نہیں ہے، بڑی ظالمہ ہیں، وہ تو مردار گوشت لائی ہے، مت کھانا، تم مردار گوشت کھا رہے ہو، مت کھانا، یہ تو مردار گوشت اٹھا کے لائیے، کہیں حلال گوشت نہیں ہے، نہ نہ نہ۔ اس کی ماں پیچھے سے منہ ڈھکی ہوئی آئی، اور اس نے کہا او مسافر، تجھے کیا، تجھے ہمارے درمیان انٹرفیئر کرنے کی اور بولنے کی ضرورت اور اجازت نہیں ہے، تو چلے جا۔ میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، میں حقیقت بتا کے جاؤں گا کہ تو تم نے حرام کا گوشت اٹھایا، فلاں جگہ پہ گوشت پڑے ہوئے تھے، پرندے پڑے ہوئے تھے، مرغیاں پڑی ہوئی تھی، ان مرغیوں کا گوشت تم لے کر آئے، پرندوں کا گوشت لے کر آئے، مردہ گوشت، اور تمہیں مردہ گوشت کھانے کی اجازت کیسے؟ تو وہ کہنے لگی کہ مولوی صاحب یہ تو پرندہ ہے، اور یہ حلال گوشت ہے، حلال گوشت کا پرندہ تھا کہ جو اگر زندہ ہوتا ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا جاتا۔ ہم اس حالت میں ہیں کہ اگر ہمیں خنزیر کا گوشت بھی پڑا ہوا ملتا تو ہم خنزیر کا گوشت کھانا بھی ہمارے لیے جائز تھا، ہم بھوکے ہیں کئی دن سے، اور جب بھوک کی یہ کیفیت ہو جائے تو پھر انسان کے لیے حلال حرام چیز کا کھانا بھی جائز ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ قرآن مجید میں 2 مواقع پر اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم ایسی سچویشن میں پڑ جاؤ کہ تمہارے پاس کھانا ہی نہ ہو اور تمہاری جان بچانا ضروری ہو جائے، تو پھر ایسی صورت میں تم اگر خنزیر کا بھی گوشت کھا لو تو گناہ کوئی نہیں، تمہاری کمر کو سیدھی رکھنے کے لیے، جان کو بچانے کے لیے، چسکا لینے کے لیے نہیں۔ کہا ہم لوگ غریب ہیں، بچوں کا باپ مر گیا، 7 بچیاں ہمارے اوپر چھوڑ کے چلے گیا، ساری بچیاں جوان ہیں، ہم ان بچیوں کو کن کے حوالے کریں، کس کے گھر میں بھیجیں؟ آج تک ہم پتے کھا کر گزارا کر رہے تھے، اور میں پتے ہی لینے کے لیے گئی تھی، لیکن میں نے مردار پرندے دیکھے، میں نے مردار پرندوں کا گوشت پسند کر لیا، لے آئی ہوں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں جب یہ کہہ رہی تھی، اپنی داستان سنا رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں بہہ پڑی، رونے لگ گئے، اور کہا میری بہن اگر تو برا نہ منائے تو میں ایک بات کہوں؟ انہوں نے کہا کہو۔ اب جب تو اس پر میرے احوال کھل گئے تو کہہ دو۔ انہوں نے جیب سے وہ ہمیانی نکالی، وہ تھیلی نکالی، وہ پیسے نکالے، وہ بٹوے کھولا کہ جس سے حج کا سارا خرچہ جس میں رکھا ہوا تھا وہ تمام پیسے ان کو دے دی۔ کہ میری بہن میں تو جا رہا تھا حج پہ، اور میرا حج نفل تھا، حج فرض نہیں تھا، میں اللہ کی پاک بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے جا رہا تھا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ مجھے کیا معلوم کہ جانے سے پہلے، وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اللہ مجھے آزمائیں گے، اور اللہ کی رضا کا مقام مجھے ادھر مل جائے گا۔ میری بہن میں خوش ہوں، میں اگلے سال زندہ رہا تو اگلے سال پیسہ جمع کر کے حج کر لوں گا، لیکن میری بہن میں یہ پیسے دینا چاہتا ہوں، اسے قبول کر۔ بہن نے قبول کر لیا۔ وہ واپس آئے اور آ کر قافلہ والوں سے کہا بس تم لوگ جاؤ، ہم نہیں جاتے، میں نہیں جاتا، میں واپس اپنے گاؤں جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا نہیں بتایا، کچھ نہیں بتایا، بس میں نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا چلو چلو ہمارے پاس پیسے کی کمی ہو، ہم پورا کر دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں کسی پر بوجھ بننا نہیں چاہتا۔ واپس گاؤں آ گئے، قافلہ والے لے کر چلے گئے، اپنا قافلہ لے کر۔ بھائی ان صاحب کو بتا دینا نماز پڑھ لیں تو کہ اخیری صف میں نماز نہیں پڑھتے، ان کے سامنے سے کوئی گزر نہیں سکے گا۔ پچھلے ہفتے بھی میں نے یہ مسئلہ بتایا تھا، ان کو پیار سے بتا دینا، بردر پلیز ڈونٹ گو، ڈونٹ پاس، جسٹ اسٹے دیر۔
وسیم صاحب آستے سے ان کو مسئلہ بتا دینا، آئندہ پڑھنا ہو نیچے پڑھیں یا اس کونے میں پڑھیں، پیچھے پڑھنا کوئی جگہ نہیں ہے۔ آج تک ہم بہت نرمی کرتے چلے آ رہے ہیں، اب میرا خیال ہے لوگوں کی اصلاح مجھے ادھر بیٹھے کرنی پڑے گی۔ اتنا شعور تو انسان کو ہونا چاہیے کہ بھئی ساری مسجد خالی پڑی ہے، پیچھے کیا اور پہلی صف کیا، ادھر جا کے پڑھ لو۔ بہرحال وہ چلے آئے، وہ حج کر کے، جب حج کر کے واپس آئے تو یہ ان سے ملنے کے لیے گئے، حاجیوں سے ملنے کے لیے، تو ہر حاجی شکایت کر رہا، کہتے ہیں تمہارا حج قبول ہو، انہوں نے کہا تمہارا بھی، انہوں نے کہا میں تو گیا ہی کوئی نہیں، انہوں نے کہا ساڑھے نال نہیں جانا تو نہ کہہ دینا سی، منع کر دینا تھا، ہم آپ کے ساتھ نہیں جا رہے، لیکن آپ نے ہمارے ساتھ جنگل میں اس سرائے میں کوئی اچھی بات نہیں کیا، آپ نے دھوکہ کیا میرے ساتھ۔ میں کہا کیا دھوکہ کیا؟ کہا دھوکہ یہ کیا کہ آپ نے کہا میں حج پہ نہیں جاتا اور آپ دوسرے راستے سے حج پہ گئے۔ میں کہا میں حج پہ؟ تو کسی کے پاس گئے تو کسی نے کہا تو مکہ شریف میں طواف کرتے ہوئے ہم کو ملا، کسی نے کہا کہ تو ہم کو میدان عرفات میں ملا، کسی نے کہا منی میں ملا، کسی نے کہا مزدلفہ میں ملا، کسی نے کہا فلاں جگہ وضو کرتے ہوئے ملا، کسی نے کہا فلاں جگہ نماز پڑھتے ہوئے ملا ہے، کسی نے کہا روضہ اطہر پہ ملا ہے، کسی نے کیا، کسی نے، ہر ایک بتا رہا ہے تو ہمیں وہاں تو ملا تھا، اور تو کہہ رہا میں گیا ہی نہیں۔ کتنے آدمی کو جھٹلائے گا؟ کتنے آدمی؟ پورا گاؤں کہہ رہا تو ہمیں ملا ہے، تو فلاں جگہ پہ ملا، تو فلاں جگہ پہ ملا، تو فلاں جگہ پہ، تو فلاں جگہ پہ، ہر آدمی یہ کہہ رہا، بڑا حیران ہے، میں تو گیا ہی نہیں، میں تو آدھے رستے سے آ گیا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں میں نہیں گیا۔ انہوں نے کہا کیسے تمہاری قسم، تم جھوٹے ہو، تمہاری قسم کیسے مانے؟ ہماری ملاقات وہاں ہوئی تھی۔ بڑا پریشان، عشاء کی نماز پڑھی، ان بزرگ نے گھر آ کر سو گئے، تو خواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی بھیجنے والے نے بھیجا، اور خواب میں آئے اور خواب میں آ کر کہا کتنے لوگوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم نے اس غریب بہن کے ساتھ جو سلوک کیا، مجھے تمہارا یہ عمل پسند آیا، میں نے ایک فرشتہ تمہاری شکل میں بھیج دیا ہے، قیامت تک کے لیے تمہارے لیے وہ طواف کرتا رہے گا، قیامت تک کے لیے وہ تمہاری طرف سے حج کرتا رہے گا۔ میں نے اللہ کے ساتھ، اس خاتون نے دعا مانگی کہ اللہ اس کا بدلہ دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا بدلہ یہ دیا ہے کہ تمہاری شکل کا ایک فرشتہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے، قیامت تک کی صبح کے لیے تمہاری طرف سے حج کرتا رہے گا، اور تمہارے نامہ اعمال میں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ غور کریں آپ، یہ ابھی جو بات ہو رہی تھی وہ نماز والی، نماز پڑھنا ہے، لیکن کسی کو تکلیف دے کر، کوئی کسی کو گنہگار کر کے کون سا ثواب ہے یہ؟ بھائی نیچے نماز پڑھ کے آ جاؤ، پڑھنی ہے تو کونے میں پڑھ لو۔ اب وہاں پڑھے ہو، کوئی سامنے سے گزر گیا، اور ہم اپنے تئیں یہ سمجھتے رہے اور ہم اپنے تئیں یہ سوچتے رہے کہ ہم نے بڑا ثواب کا کام کیا، مسجد میں جا کر نماز پڑھی، اور کوئی گنہگار ہوتا ہے تو وہ گنہگار پہ عمدہ رہے۔ تو بات میں یہاں سے کر رہا تھا کہ ثواب کا کام حاصل کرنا ہے، اس کے لیے بھی عقل چاہیے۔ صرف ثواب، اس کام میں ثواب ملتا ہے یہ نہ دیکھو، بلکہ دیکھو کہ اس کام میں ثواب زیادہ کس میں ملتا ہے، راحت کس میں ہے۔ ہم 10 پاؤنڈ اگر کہیں کسی جگہ پر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اگر ایک جگہ پر ہمیں یقین ہے کہ یہاں سے 5 پاؤنڈ ملے گا، اور دوسری طرف ہمیں یقین ہے کہ یہاں سے 10 پاؤنڈ ملے گا، تو آپ اپنے 5 پاؤنڈ کو انویسٹ کون سی جگہ پہ کریں گے؟ جہاں 10 ملے گا، جہاں آپ کو زیادہ پیسے ملیں گی وہاں امید۔ یہاں تو پتہ نہیں، دنیا کا مسئلہ ہے، 5 ادھر مل رہا، 5 ادھر مل رہا، ہم وہاں خرچ کریں، یہاں خرچ کریں، ملتا ہے کہ نہیں؟ مگر اللہ کے راستے میں تو ثواب کا ملنا یقینی ہے، 100% یقینی، بلکہ 1000% یقینی، بلکہ 1,00,000% یقینی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وعدے سے کبھی منحرف نہیں ہوئے۔ منحرف اراکین الگ بات ہے، آپ لوگوں کو یہ مسئلہ بہت آج کل مسئلہ معلوم ہو رہا، منحرف اراکین، پتہ نہیں آج جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہونے والا ہے، اچھا ہو جائے تو اچھا ہی ہے،
بندیانو پتہ لگ گئے، ختم ہو گئے، شکر۔ ایک منحرف، ہم جو خرچ کریں اللہ کے راستے میں، ہم دے دے کسی کو، پتہ نہیں فائدہ ہوتا ہے یا نہیں، ہم تو فائدے کی امید پر خرچ کرتے ہیں، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی اپنے وعدے سے منحرف نہیں ہوئے، پھرے نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، قرآن شریف میں مختلف مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ، یہ کام جو تم کرو گے اس پر اللہ کا وعدہ ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے سے پھرا نہیں کرتا۔ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے سے منحرف نہیں ہوتا، اللہ اپنے وعدے سے پھرتا نہیں۔ تو یہ اللہ کے ساتھ سودا کرنا ہے تو سودا کرو بھائی، ضرور کرو، اور دیکھو کہ کس میں زیادہ ثواب ملتا ہے، کس میں زیادہ ثواب ملتا ہے، زیادہ ثواب والا سودا کون سا ہے۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ وہ بھائی جب آئے مسجد میں قرآن شریف رکھنے کے لیے، کہ امی نے دیے یہ 100 پاؤنڈ، اور یہ 100 پاؤنڈ کے 30-35 قرآن شریف ملیں گے، آپ خرید کر مسجد میں رکھ دیں۔ میں نے کہا بھائی یہ پیسے واپس لے جاؤ، مسجد میں قرآن شریف جا کے دیکھ لو، اور بالخصوص دوسری الماری کی تیسری جو ہے شرط دیکھنا، قرآن شریف لپیٹے ہوئے ہیں، اور میں نے اپنے ہاتھوں سے، رول امین نے اپنے ہاتھوں سے لپیٹے ہیں، اور اس کو 10 سال ہو گئے اسی طرح لپیٹا ہوا ہے، آج تک اس کو کھولنے کی نوبت نہیں پیش آئی۔ یاد ہے رول امین صاحب؟ ہم لوگوں نے لپیٹ کر رکھے تھے، اور آج تک کسی نے پڑھا نہیں اس قرآن شریف کو۔ اور میں نے کہا مجھے تو 30-35 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، کسی نے آ کر نہیں کہا مولوی صاحب مسجد کے جتنے قرآن شریف ہیں سب لوگ پڑھ رہے ہیں، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے قرآن شریف دے دو اپنے کمرے سے، نا۔ میں نے کہا یہ لے جاؤ اور امی کو دے دو، اور امی سے کہو کہ اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں کسی جگہ پر بھی کوئی ایسا آدمی آ جائے جو کہے ہم یتیم بچوں کا مدرسہ چلا رہے ہیں، ہم مدرسہ چلا رہے ہیں، تو اسے بطور خاص یہ پیسہ دے کر کہیں اس سے آپ قرآن شریف خرید لیں، اور قرآن شریف خرید کر مدرسے میں جو غریب بچہ ہے اس کو دے دیں پڑھنے کے لیے، اس کے پاس قرآن شریف کے خریدنے کی سکت نہیں ہوگی، ہدیہ دینے کی سکت نہیں ہوگی۔ یہ جب اس سے پڑھے گا تو جب جیسا جیسا پڑھتا جائے گا تو اس کے نامہ اعمال میں لاکھوں، کروڑوں، خربوں ثواب داخل ہوں گے۔ تو میں قرآن شریف کا عطا کرنے والا ہوں، میرے نامہ اعمال میں بھی اتنے ثواب اللہ نصیب کر دے۔ وہ لے گیا، اور پھر اس نے مدرسے میں دیے، اور یتیم بچوں کے مدرسے میں دیے۔ تو یہاں یہ جو بات میں حدیث سنا رہا تھا کہ ایک آدمی مسجد میں آیا، اور مسجد میں آ کر 1 ملین پاؤنڈ دے دیا۔ جبکہ اس جگہ کو ضرورت بھی نہیں۔ یہ سیٹرڈے سنڈے کو میں کسی جگہ پہ تھا بیان کے لیے، تو ایک صاحب نے بتایا کہ فلاں ہمارے یہاں ایک فلاں مدرسہ ہے، فلاں مسجد ہے، اور اس مسجد کے کھاتے میں 3 ملین پاؤنڈ ہے، 3 ملین پاؤنڈ، اور اس پہ سود حاصل کر رہے ہیں، اور سود اتنا حاصل ہو رہا کہ اس سود سے امام صاحب کی تنخواہ بھی، اور دوسرے مؤذن کی اور صفائی کرنے والوں کی بھی ساری تنخواہیں صرف اس سود کے پیسے سے وصول ہو جاتی ہے، اور لوگوں کو پتہ نہیں، اور اس مسجد کو آ کر پیسے مزید دے رہا۔ آپ نے ادھر جا کے 1 ملین دے دیا۔ جبکہ دوسری طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک صبح یا ایک شام لغدوۃ فی سبیل اللہ روحہ، صبح سورج نکلنے سے لے کر زوال تک، اور روحہ زوال سے لے کر سورج ڈوبنے تک یا شام تک، اگر کوئی انسان اللہ کے راستے میں گیا، اللہ کے راستے میں وہ شامل رہا، تو ثواب کس کو زیادہ ملے گا؟ ہم سمجھتے ہیں جس نے ملین پاؤنڈ مسجد کو دیا اس کو ثواب ملے گا، اور صرف ثواب نہیں، وہ بندہ ٹاک آف دا ٹاؤن بن جاتا ہے، ٹاک آف دا کنٹری بن جاتا ہے، ساری دنیا بلکہ ٹاک آف دا ورلڈ بن جاتا ہے، ساری دنیا بات کرتی ہے کہ وہ اس آدمی نے 1 ملین پاؤنڈ دیا، اور جبکہ دوسرا آدمی کچھ بھی نہیں، یہ گیا اور آ گیا، آدھے دن کے لیے گیا، لیکن اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، اگر وہ تو صرف 1 ملین دیا، اگر وہ ساری دنیا کی دولت خرچ کر دیتا تو اللہ کے یہاں اس کا وہ رتبہ نہ ہوتا جو اللہ کے راستے میں جانے والے اور آدھے دن کے جانے والے کو اللہ نے عطا کیا۔
یہ حدیث پاک سنا رہا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے اور مسلم شریف کی حدیث، اور حدیث حدیث ہی ہوتی ہے کسی کتاب میں بھی ہو۔ بخاری شریف کا نام میں نے اس لیے لیا کہ آپ لوگوں کے ذہن میں بخاری شریف ہی حدیث کی کتاب ہے اور کوئی کتاب ہے ہی نہیں۔ جو بات ہو جی بخاری شریف ہی ہے، جو بات ہو بخاری شریف ہی ہے، جو بات ہو بخاری شریف ہے۔ بھائی کیوں بخاری شریف صرف حدیث کی کتاب بخاری شریف ہی ہے؟ دسیوں ہزاروں کتاب مصنفین نے اور مؤلفین نے لکھی ہے حدیث پاک کی، جس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی درجے کی احادیث موجود ہیں۔ یہ تو حدیث ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کا رستہ آدھے دن صبح جانا یا آدھے دن شام کو جانا خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ایک انسان سب خرچ کر دے، اس کو اللہ جو ثواب دیتے ہیں اس سے زیادہ اللہ اس کو ثواب دیں گے آدھے دن جانے والے کو۔ یہ حدیث فرمائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اللہ کے رستے میں خرچ کرو، ایک درہم ایک دینار، تو ایک درہم اور ایک دینار اللہ کے رستے میں خرچ کیا، اس کا ثواب ما یا اللہ۔ بہت ساری حدیثیں، ان حدیث پاک کو ملاؤ تو پتہ چلتا ہے کہ ایک درہم اور ایک دینار، یعنی آج کل کی اصطلاح میں کہہ دے تو ایک روپیہ یا ایک پاؤنڈ یا ایک ڈالر اللہ کے رستے میں خرچ کرنا 49 کروڑ 49 کروڑ کے برابر خرچ کرنے کا اللہ اس ایک روپیہ کے خرچ کرنے پر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا، ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھنا، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا، ایک مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا، اور 100 مرتبہ پڑھ لو تو کیا بات ہے۔ چلو آپ کی برکت سے ایک حدیث پاک یاد آئی، سنا دیتا ہوں۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بہن ہے سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کی، ام ہانی نام ہے ان کا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ کزن ہے، حضرت علی کی بڑی بہن ہے۔ اور یہ ام ہانی ہے کہ جن کا رشتہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوانی کے دنوں میں مانگا تھا اپنے چچا سے، ابو طالب سے، لیکن ابو طالب نے دیا نہیں، متعدد وجوہات ہیں، نہ بول دیا کہ نہیں میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ نہیں کرانا چاہتا، وجوہات الگ ہیں۔ بعد میں مسلمان ہوئی اور بہت پکی مسلمان ہوئی۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، میں بوڑھوں سے خاص طور پر، ہماری اس مسجد میں بوڑھے زیادہ ہیں اس وقت، پھر تو بچے بہت آ جائیں گے، اور میں نوجوانوں سے کہتا ہوں غور سے سننا اور تم نے بھی عمل کرنا کہ بوڑھا تم نے بھی ہونا ہے، مصور بوڑھا تم نے بھی ہونا ہے۔ پیر صاحب صرف ہم نہیں بوڑھے ہوئے، بوڑھا آپ لوگوں نے بھی ہونا ہے۔ جو بوڑھے ہو گئے وہ تو سنیں ہی سنیں، اور جو بوڑھے نہیں ہوئے ہیں نوجوان ہیں وہ بھی کریں، اس لیے کہ بوڑھا انہوں نے بھی ہونا ہے۔ تو آئی اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت بوڑھی ہو گئی، جوان تھی تو جتنی عبادت ہوتی تھی کر سکتی تھی، اب بہت بوڑھی ہو گئی ہوں، ہڈیاں میری کمزور ہو گئی ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، کمزوری بدن پہ آ گئی ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل بتائیں اور مختصر عمل بتائیں کہ میں کر سکوں اور اللہ کے یہاں سے اس کا چوکھا ثواب ملے۔ وہ پنجابی سے کہتے ہیں نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی تو رنگ چوکھا ہوئے، پنجابی میں ایک کہاوت ہے، نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی تو رنگ چوکھا ہوئے، یعنی چھوٹا سا عمل لیکن ثواب زیادہ۔ جوان کیا ہے، جوان تو بہت لمبی زندگی پڑی ہوئی ہے، عبادت کریں گے اور ثواب لے جائیں گے۔ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اب تھوڑے دن ہیں، میں نے قبر میں چلے جانا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں اور قبر کی زندگی میں جانے کے بعد نیکی کرنے کا کوئی ثواب نہیں،
انسان قبر میں چلا جائے قرآن شریف پڑھے، قبر میں چلا جائے ذکر کرے، قبر میں چلا جائے نماز پڑھے، قبر میں چلا جائے اللہ کو یاد کرے، اس میں پڑھنے والے کو لذت تو ملے گی لیکن ثواب نہیں۔ ہاں اس کے لیے کوئی دوست احباب رشتہ دار نیکی کا کام کر کے اس کے لیے ایصال ثواب کرے تو اس کا ثواب تو پہنچے گا، لیکن خود اگر کریں گے تو لذت کے لیے تو ہوگا لیکن ثواب نہیں، ثواب حیات میں ہے۔ دو کام کرنے ہم نے خود جتنا زیادہ ہو سکے نیکی کا کام کر لینا چاہیے اپنی حیات میں، اور پھر اپنی اولاد کو اس قابل بنا دینا ہے کہ ہمارے چلے جانے کے بعد ہماری اولاد ہر روز کی بنیاد پر ہمیں ہمارے لیے کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کرتی رہے، تاکہ ہم قبر میں پہنچ جائیں اور ہمیں آرام سے پینشن ملتی رہے۔ دو کام کر لو۔ اگر اولاد نہیں ہے اور میں اللہ معاف فرمائے، یہ دور وہ ہے کہ ہم خود دیکھ لینا، ہم خود مشین بن گئے، ہم اپنے جانے والوں کو کتنا یاد کرتے ہیں، تو کیا ہماری اولاد ہم کو یاد کرے گی؟ یہ گنبد کی صدا ہے، جیسا کہو گے ویسا سنو گے۔ گنبد کے نیچے کھڑے ہو کر ہاؤ کرو تو ادھر سے بھی ہاؤ کی آواز آئے گی، اور ادھر سے اللہ کرو تو اوپر سے بھی اللہ کی آواز آئے گی۔ یہ گنبد کی صدا ہے، جیسا کرو گے ویسا تمہارے ساتھ کیا جائے گا، جیسا کہو گے ویسا سنو گے، جیسا کرو گے ویسا تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ اگر ہم اپنی اس لائف میں تھوڑی سی بیزی لائف میں ہم اپنے جانے والوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو اس امید میں مت رہنا کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے بچے جو اس سے زیادہ بیزی ہو جائیں گے وہ ہمارے لیے کچھ کر کے بھیجیں گے۔ نہ، خود کر لو زیادہ یا اپنی اولاد کو اس قابل بنا دو، وہ نماز پڑھیں، وہ قرآن شریف کی تلاوت کریں روزانہ کی بنیاد پر، وہ دین کا کام کریں، وہ مدرسے میں پڑھائیں، وہ قرآن شریف کے حافظ ہو جائیں، وہ چلتے پھرتے تسبیحات اور اذکار میں لگے رہیں، تاکہ آپ ان کو کسی کاموں پر لگا کے جاؤ گے، وہ بے شک نیت کریں نہ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے کیے کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں ضرور پہنچاتے رہیں گے، بے شک وہ نیت نہ کریں۔ اگر وہ نیت کر کے کرتے ہیں ان کی سعادت ہے، ان کی خوش قسمتی ہے، لیکن اگر وہ نیت نہ بھی کریں، سکھایا تو آپ نے نا، اب وہ نیکی کے راہوں پر چلتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس نیکی کا ثواب جہاں اس کو دیں گے آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ اور کم از کم میرے پیارو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اپنی اولاد میں سے کسی کو حافظ بنا دو، اپنی اولاد میں سے کسی کو عالم بنا دو، اپنی اولاد میں سے کسی کو دین کے کاموں پر لگا دو، اور اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم کسی یتیم بچے کا سہارا بن جاؤ اور اس یتیم بچے کو حافظ بنا دو، چاہے پھر تمہاری اولاد تمہارے لیے دعا کرے نہ کرے، وہ یتیم بچہ جب قرآن شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ثواب کے ساتھ ساتھ آپ کے نامہ اعمال میں بھی ثواب دیتے رہیں گے۔ ون آف ہے 500 پاؤنڈ 600 پاؤنڈ which is nothing۔ آپ اپنے پیچھے ایسی مضبوط دیوار کر کے جا رہے ہیں کہ آپ چلے گئے اور وہ یتیم بچہ جب تک پڑھتا رہے گا اور کسی کو پڑھاتا رہے گا، جہاں تک اس کا یہ علم متعدی ہوگا آپ کے نامہ اعمال میں ثواب ملتا رہے گا۔ اتنا تو کر سکتے ہو، اللہ نے اپر ہینڈ بنایا آپ کو، اس ملک میں رہ رہے ہیں اور اس ملک میں پیسے کی قیمت بھی زیادہ ہے، ایک پاؤنڈ کی قیمت بھی زیادہ ہے، اب اس پاؤنڈ کو آپ روپیے میں تبدیل کریں، ٹکا میں تبدیل کریں، اور وہاں کسی ایسے آدمی کو حافظ قرآن بنا کے چلے جائیں اور پھر قبر میں جا کر آرام کریں گے کہ وہ پڑھتا رہے گا، اس کا ثواب جہاں اس کو ملے گا آپ کے نامہ اعمال میں بھی داخل ہوتا رہے گا۔ اولاد کرے نہ کرے، اتنا تو کر جاؤ۔ اتنا تو کم از کم ہونا چاہیے نا کہ انسان اپنی طرف سے اپنی اولادوں کو بتا دے، خود کر کے جائیں، خود کریں، نہیں خود کر سکتے تو اپنی اولاد کو بتا جائیں، وہ کریں گے۔
تو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کی بیٹی ہے، حضرت علی کی بہن ہے۔ یا رسول اللہ میں بہت بوڑھی ہو گئی ہوں، اب مجھ سے زیادہ عبادت نہیں ہو سکتی، چلا پھرا نہیں جا سکتا، بہت بوڑھی ہو گئی ہوں، کمزور ہو گئی ہوں، ہڈیاں میری چور چور ہو گئی ہیں، کچھ عمل بتا دیجیے کہ میں عمل کروں اور اس عمل کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالی میری آخرت کو بہتر بنا دے اور مجھے بہت زیادہ ثواب ملے، عمل بھی بہت زیادہ نہ ہو، بوڑھی ہو گئی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ہانی میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، اس کو کرتے رہنا، بہت آسان عمل ہے، کہنے کی ضرورت نہیں، میں آمین نہیں کہلاؤں گا، میں آمین نہیں دعا کروں گا آپ کے لیے، آپ اپنے دل میں پہلے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ 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 اس معمول کو ہم اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے اور ہم روزانہ کی بنیاد پر اس عمل کو کریں گے۔ اپنے دل میں نیت کریں، پہلے نیت کریں، انشاءاللہ نہ کہیں، انشاءاللہ سے پہلے نیت ہوتی ہے، کہو میں نیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما، پھر کہیں انشاءاللہ۔ یہ تبلیغ والوں نے خراب کر دیا انشاءاللہ بلوا کر، نیت تو کرتے نہیں، سارا انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں۔ پہلے نیت کرو کہ میں کروں گا، پھر کہو انشاءاللہ۔ اور نیت نہیں کی کرنے کی اور انشاءاللہ کہہ دیا تو کہیں گے جی اللہ نے نہیں چاہا تھا تو کیا کریں، پہلے نیت کرو کہ کریں گے، پھر کہو انشاءاللہ۔ اور دعا کرتا ہوں، اب میں دعا کرتا ہوں کہ میرے پاک پروردگار سے کہ میرا اللہ مجھے بھی اور میرے تمام ساتھیوں کو اس عمل پر عمل کرنے کی اور اس کو معمول بنانے کی اللہ سبحانہ وتعالی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا ام ہانی دن میں 100 مرتبہ سبح اللہ 100 مرہ، فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے ام ہانی ایک دن میں صرف 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنا۔ کیا کہنا؟ میں بتاتا ہوں۔ فرمایا 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنا ایک دن میں، اس کا ثواب پتہ ہے کیا ملے گا؟ کہا نہیں، کہا میں بتاتا ہوں، اس کا ثواب بھی ملے گا گویا تم نے میرے ابا حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد سے 100 غلام تم نے خرید کر اللہ کی راہ میں آزاد کر دیے۔ کوئی عرب کا عام غلام نہیں، کوئی عام عربی غلام نہیں، کوئی عجمی غلام نہیں، کوئی عربی غلام نہیں، کوئی عام عربی غلام نہیں، میرے دادا حضرت اسماعیل کی اولاد میں 100 غلام تھے اور تم نے 100 غلام خرید کر اللہ کے راستے میں آزاد کر دیے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں جس نے خرید کر آزاد کیے اس کے بقدر تمہارے نامہ اعمال میں 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب داخل کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ آیا ہے آسمان سے آواز آتی ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ کسے دکھلائیں راہ، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی منزل کی طرف جانے والا ہی نہیں۔ جسے رستہ دکھائیں، ہم تو بیٹھے ہوئے رستہ دکھانے کے لیے، کوئی منزل کی طرف جانے والا نہیں، ہم تو دینے کے لیے مائل بکرم ہے، کوئی مانگنے والا نہیں۔ آسمان سے آواز آتی ہے، کوئی مشکل ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر ٹھہر ٹھہر کے بھی پڑھیں تو 2 منٹ میں 100 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، 100 مرتبہ۔ اور یہ عمل بوڑھوں کے لیے، کہ گئی بوڑھی تھی نا، گئی ام ہانی تھی اور اپنی معذرت پیش کی کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں۔ فرمایا سبح اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا 100 مرہ، 100 مرتبہ، اتنا ثواب ملے گا گویا تم نے ولد اسماعیل، میرے دادا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے 100 غلام خرید کر تم نے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیے۔
اب یہ بوڑھے بوڑھے پچھتائیں گے کہ مولوی صاحب پہلے کیوں نہیں دسیا. اسی بیٹھے بیٹھے روز غلام آزاد کر دیتے، اور ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب یہ ہے، ایک غلام تم اللہ کی راہ میں آزاد کرو، اللہ تمہارے لیے جہنم سے آزاد کرنے کے فیصلے کر دیتے ہیں. تم کو جہنم سے آزاد کرنے کے فیصلے کرتے ہیں ایک غلام پر، نارمل غلام پر، نارمل سلیو پر. تو یہ ولد اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہوں، وہ غلام بنائے جا چکے ہوں، اور اس کو خرید کر تم اللہ کی راہ میں آزاد کرو. اور عرب میں ولد اسماعیل غلام کی قیمت بڑی تھی، عام غلاموں کے مقابلے میں وہ غلام زیادہ مہنگے بکتے تھے. تو 100 غلام خریدنا کوئی مذاق تھوڑی ہے، اور 100 غلام خرید کر اللہ کے راہ میں آزاد کر دینا کہ بھئی میں نے خریدا، I'm not your master، چلو چھوڑو تو آزاد، یو آر اے فری مین، جاؤ. 1 کو 2 کو 3 کو 4 کو 5 کو 100 کو خریدا اور 100 کو آزاد کر دیا. کیا ملے گا کس کے نتیجے میں؟ سبح اللہ 100 مرہ. ام ہانی 100 مرتبہ اللہ کی تسبیح کر دیا کا، سبحان اللہ پڑھ دیا. آگے فرمایا یا ام ہانی، پھر اس کے ساتھ وَحْمِدِيهِ اللَّهَ 100 مرہ، اس کے ساتھ الحمدللہ بھی 100 مرتبہ پڑھ لینا. اس کے ساتھ الحمدللہ بھی 100 مرتبہ پڑھ لینا. کیا ملے گا؟ فرمایا ایسا جیسے تم نے 100 گھوڑے تیار کیے، 100 گھوڑے، اس کے اوپر لگام بھی ڈالی، اس کے اوپر زین بھی کسی، اور اس زین کسے ہوئے لگام ڈالے ہوئے 100 کے 100 گھوڑے تم نے اللہ کی راہ میں مجاہدوں میں تقسیم کر دیے. اللہ اس تقسیم 100 گھوڑے تقسیم کرنے والے کو اللہ جو ثواب دیں گے وہ اللہ تمہارے 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں تحریر فرما دیتے ہیں. ایک گھوڑا، یہ ایسے ہی سمجھو جیسے گاڑی ہے، گاڑی کی پوری سروس کرا کے، ایم او ٹی کرا کے، اس میں پیٹرول ٹینک بھروا کے کوئی آدمی اللہ کی راہ میں دے دے. ایک باری سانو کسی نے گڈی دیتی، بڑا خوش ہو گیا، مولوی صاحب اے مدرسے واسطے گڈی لے جاؤ. تو میں بھی تو آخر مولوی سی نا، میں آخیا چلو جی تسی ساڑھے کول بہ رہو، ساڑھے نال کھانا جے. پھر اس نے کھانا بھی کھایا. پھر میں نے کہا گڈی دسو. تو جب ہم گڈی دیکھنے کے لیے گئے تو چابی مارتے تو چابی نہیں کھلتی. بڑی زور کے بعد چابی کھولی اور دروازہ کھینچا تو دروازہ ہمارے ہاتھ میں تھا. یقین کرو بہت دیر ہو گئی مولوی صاحب میں کھولی کوئی نہیں نسی، زنگ پہ گیا. تو اس طرح ہے، شیل تو مارنا تو بڑی دور کی بات ہے. اوپر سے 30 پون ہم نے دے کر گڈی چکوائی ہے. پر یہ ساڑی گڈی سی ہے، تواڑی تو سی میں نے دیتی یا میں توانو دیتی ہے، یہ اللہ دے رہے، اللہ وعدہ کر رہے. 100 گھوڑے جس کے اوپر زین بھی لگے ہو، جس کی لگام بھی لگی ہو، اور 100 گھوڑے تم نے خرید کر اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیے ہو. اللہ اس 100 گھوڑے خرید کر اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے والے کو جو ثواب دیتا ہے، اللہ 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں وہ ثواب لکھ دے گا. یہ حدیث پاک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی اپنی چچا زاد بہن سے کہہ رہے ہیں. پھر فرمایا اور ان کی درخواست پر کہہ رہے ہیں. درخواست ذہن میں رکھنا. انہوں نے درخواست کیا کی تھی؟ یا رسول اللہ میں بہت بوڑھی ہو گئی ہوں، کمزور ہو گئی. بوڑھوں کے لیے اس میں بہت فائدہ ہے، اور جوان بھی پیچھے نہ رہیں، جوان نے بھی بوڑھا ہو جانا ہے. اور پھر فرمایا 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا. ام ہانی تو بوڑھی ہو گئی ہے. بوڑھا ہونا کوئی مرض تھوڑی ہے، یہ تو ایک سلسلہ ہے. بچہ ہوتا ہے، بچہ پھر جوان ہوتا ہے، جوان سے ادھیڑ عمر کا ہوتا ہے، ادھیڑ عمر سے پھر بڑھاپا آ جاتا ہے. اور بڑھاپے میں واقعتاً اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں. تو اے ام ہانی یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ تو ایک سلسلہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، ایک پروسیس ہے جس سے انسان گزرتا ہے. تو جب آپ 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا
ام ہانی سے کہا، پہلے کہا 100 مرتبہ سبحان اللہ، اس کا ثواب ولد اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے سے 100 غلام آزاد کرنے کے برابر تیرے نامہ اعمال میں نیکی۔ پھر 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا، اللہ ایسا ثواب دے گا جیسا تم نے زین کسا ہوا اور لگام لگا ہوا 100 گھوڑے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں آزاد کیے۔ اور پھر فرمایا ام ہانی 100 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینا۔ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کا کیا ثواب ملے گا؟ فرمایا ام ہانی اس کا ثواب یہ ملے گا کہ تم نے اونٹ، نکیل ڈالے ہوئے اونٹ تم نے 100 اللہ کے راستے میں دیے ہیں اور اللہ نے اسے قبول بھی کر لیا ہے، یعنی مقبول اللہ کے راستے میں 100 اونٹ دیے جانے کا ثواب اللہ تمہارے نامہ اعمال میں تحریر فرما دیں گے۔ ایک نیکی قبول ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر مجھے کسی طریقے سے یہ پتا چل جائے اللہ نے تمہاری 2 رکعت پڑھی ہوئی مقبول ہو گئی تو وہ دن میرے لیے عید سے بڑھ کر ہوگا کہ اللہ نے میری 2 رکعت قبول کر لی۔ یہ 100 اونٹ اللہ کے راستے میں تم نے نکیل ڈال کر دیے ہوں اور وہ اونٹ 100 کے 100 اللہ نے قبول کر لیے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس قبول دینے والے کو جو نامہ اعمال میں عطا کرتے ہیں وہ اللہ تمہارے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیں گے۔ اور فرمایا 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دینا، یہ زمین آسمان کے درمیان کا جو خلا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس خلا کو نیکیوں ہی سے بھر دیں گے، نیکیوں سے بھر دیں گے۔ یہ حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو حضرت علی کی بہن تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی، جب انہوں نے آ کر اپنے بڑھاپے کی شکایت کی، اپنے کمزوری کی شکایت کی، اللہ کے پیغمبر اسلام نے فرمایا ایسے کرو، اور یہ حدیث بوڑھوں کے لیے بہت ہی اچھی ہے، اور جوان بھی پیچھے نہ رہیں، جوان بھی ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں۔ کم از کم بیٹھے ہوئے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیں، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ لیکن ثواب تو دیکھیے نا، اعمال کتنا چھوٹا اور اس کا اجر کتنا بڑا اللہ کے یہاں سے۔ تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی اور یہیں ختم ہو جائے گی کہ وہ قتال، وہ جہاد جو اللہ کے راستے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشن سے کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بتایا کہ بھائی تم جاؤ اللہ کے راستے میں، اور کسی کو سربراہ مقرر کر کے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس کو بھیجا کرتے تھے، اس کو سریہ بولتے ہیں۔ اور جس جہاد میں، جس قتال میں، جس جنگ میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بذات خود شریک ہوں اور ان کے کمانڈر چیف کی حیثیت سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس جہاد میں جائیں، اس جہاد کو غزوہ کہتے ہیں۔ یہ درمیان میں ایک بات یاد آ گئی، آج تو نہیں کہوں گا، اگلے ہفتے بڑے مزیدار یاد آ گئی، بڑی مزیدار یاد آ گئی۔ اگلے ہفتے زندگی رہی، اللہ نے چاہا تو اگلے جمعۃ المبارک کو موقع پر اس کی جو ہے درستگی کروں گا اور اس کی فضیلت بیان کروں گا کہ اخیر زمانے میں میرے آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ہندوستان کے ہندوؤں کے ساتھ لڑیں گے، مسلمان ہندوؤں کے ساتھ لڑیں گے، اور اس کی بڑی فضیلت بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کو حدیث پاک کی کتاب میں اس حدیث پاک کو غزوۃ الہند کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ غزوۃ الہند، ہندوستان کا غزوہ، کہ مسلمان ہندوستان کے ہندوؤں کے ساتھ لڑنے والے ہیں، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے گا اور اس میں شرکت کرنے والوں کو یہ ثواب ملے گا۔ یہ آج کے لیے حدیث نہیں ہے، بتانا یہ ہے کہ اس غزوے میں جو
قیامت سے پہلے پیش آنے والا ہے، اور مسلمان ہندوؤں کے ساتھ لڑنے والے ہیں، ہندوستان کے ہندوؤں کے ساتھ، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس کو بھی غزوہ کہہ رہے ہیں۔ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ تو میں نے ابھی بتایا کہ غزوہ تو اس کو کہتے ہیں جس میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک ہوں، اور ایسی لڑائی جس میں مسلمانوں کا سربراہ کوئی اور ہو، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور ہو، مسلمانوں میں سے ہو، امتی میں سے ہو، صحابہ کرام میں سے ہو، ان کو تو سریہ بولتے ہیں۔ تو بظاہر اس ہند کے ساتھ جو لڑائی ہونے والی ہے، اس کو تو سریۃ الہند کہنا چاہیے تھا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس کو غزوۃ الہند کیوں کہہ رہے ہیں؟ غزوہ ہند کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کا جواب چاہیے، اور اس کا جواب اتنا خوبصورت ہے کہ آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، مگر میں اس کو اگلے ہفتے کے لیے رکھتا ہوں۔ میں نے جو موضوع شروع کیا، جو بات شروع کی، اس کو تو کم از کم ختم کر دوں۔ جلدی آئیں گے تو اگلے ہفتے اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کی روح خوش ہوگی، آپ کی روح تازہ ہوگی، آپ کا ایمان زیادہ منور ہوگا، اور آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ ایک سریہ ہے جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے کوئی ایک امیر ہوتا، اور غزوہ وہ جس میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے، امیر لشکر کی حیثیت سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے جاتے تھے۔ تو سوال یہ اٹھا تھا کہ اللہ کے راستے میں جانے کا ثواب تو بہت زیادہ، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ثواب کے بھی بہت زیادہ دل دادا، ثواب کے بھی حد سے زیادہ دل دادا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام۔ حریص، اردو میں اگر حریص بولیں تو لالچی کے معنی میں آتا ہے، لیکن عربی میں بولیں حریص تو حریص کا مطلب یہ ہوتا ہے زیادہ شوق رکھنے والے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہجرت فرما رہے، ہجرت، اور اس ہجرت کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے 2 اونٹنی خرید لی تھی۔ ان کو اشارہ مل گیا تھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کے سفر میں ہوں گا، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ہجرت میں ہم نے دونوں جانا ہے، لہذا اپنے لیے ایک اونٹنی لے لی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اونٹنی خرید لی۔ ان کو پالتے رہے، ان کو مضبوط کرتے رہے، ان کو تیل لگاتے رہے، ان کو تنومند کرتے رہے کہ لمبا سفر ہے، اور اس سفر میں کہیں یہ گڈی بہ نہ جائے، اس لیے اس کو فوراً تیار کیا، مضبوط کیا۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور کہا اللہ نے حکم دیا ہے ابوبکر ہجرت کا، اور ہجرت میں تو میرا یار ہوگا، تو میرا ساتھی ہوگا، تو میرا ہم سفر ہوگا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، آپ کے فلاں وقت کے فلاں جملے سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ کی اس ہجرت کے سفر میں آپ کا ساتھ ہوں گا، اس لیے میں نے 2 اونٹنی خرید لی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، اور جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک اونٹنی کی رقم عطا کی ابوبکر کو۔ ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹنی کے پیسے میں نے دے دیے ہیں، ہماری اونٹنی ہو گئی ہے، یہ میں نے آپ کی طرف سے خرید لی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمایا ابوبکر اگر تو نیکی کا حریص ہے تو میں بھی نیکی کا حریص ہوں۔ اللہ کا راستہ ہے، اللہ کے راستے میں سفر کرنا ہے، اور اللہ کے راستے میں جانا ہے، لہٰذا اس سفر کا بڑا مرتبہ اور رتبہ ہے، لہٰذا اس کے لیے تیل پانی کا خرچہ میں خود برداشت کروں گا، یہ اونٹنی کی رقم ہے، تو اونٹنی کی رقم لے لے۔ مولوی تو مفت ٹنڈا ہے نا، برمنگھم میں اجتماع ہے، کیڑا بندہ جائے گا؟ ہاں جی مینو بھی بٹھا لیو، تسی تو اونج جانا سی نا، مینو نال کھڑیا ہوں، میں کہہ دینا جی۔ مفت ہم لوگ تلاش کرتے ہیں،
لیکن یہ دیکھیے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک کا اللہ کا رستہ ہے، اور اللہ کے رستے میں قدم قدم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکیوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ ابو بکر، تو نے اپنے پیسے سے اپنی اونٹنی پر سفر کرنا ہے، اور میں نے اپنے پیسے سے اپنی اونٹنی پر سفر کرنا ہے۔ تجھے تیرے اونٹنی کا ثواب ملے، مجھے میرے اونٹنی کا ثواب ملے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ثواب کے اتنے حریص تھے، اتنے شوقین تھے، اتنا شوق رکھتے، اتنا جذبہ رکھتے تھے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام۔ حالانکہ نبوت سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس 40,000 درہم تھے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر 40,000 درہم لٹا دیا حضرت ابوبکر صدیق نے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے ایک دفعہ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دنیا میں رہنے کا شوق ہے تو تین وجہ سے۔ ایک، النظر الی وجہک الکریم، آنکھیں میری ہو اور آپ کا چہرہ انور ہو۔ یا رسول اللہ، میں دیکھتا رہوں، آپ کا چہرہ انور دیکھتا رہوں، اللہ مجھے آنکھوں کی طاقت دے اور آپ کا چہرہ انور دیکھتا رہوں، یہی خواہش ہے دنیا میں مجھے جینے کی۔ اور دوسرا، مال میرا ہو اور ہاتھ آپ کا ہو، میرے مال پر جس طرح آپ جہاں خرچ کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مرضی ہے۔ اور فرمایا تیسری تیری کیا خواہش ہے؟ فرمایا تیسری میری خواہش ہے کہ بیٹی میری ہو اور بیوی آپ کی ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری خواہش ہے دنیا میں۔ لیکن اتنا سب کچھ دوسرے معاملے میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے خرچ کر رہے ہیں، لیکن ہجرت کے سفر میں چونکہ بہت عظیم سفر تھا، قدم قدم پر اللہ کی طرف سے نیکیاں ملنے والی تھی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر اس موقع پر خرچہ میرا ہوگا، یہ اونٹنی بے شک تم نے خریدی ہے، پر پیسے میں اس اونٹنی کا اپنی طرف سے خود ادا کروں گا۔ تو سوال یہ ہے کہ غزوہ میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے شرکت کی ہے، لیکن بہت سارے سریہ ایسے ہیں جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنی حیات طیبہ میں کسی کو لشکر بنا کر بھیجتے رہے، خود نہیں تشریف لے گئے۔ تو اللہ کے رستہ تو بہت اعلیٰ رستہ ہے، پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہر سریہ میں اور ہر لڑائی میں اور ہر جنگ میں اور ہر جہاد میں کیوں نہیں شریک ہوئے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ کہ جب رستہ اتنا اعلیٰ ہے، اتنا بلند و بالا ہے، قدم قدم پر آدھے دن کے سفر پر ساری دنیا کے خرچ کر دینے سے بھی زیادہ اللہ ثواب عطا کرتے ہیں، اور ایک ایک درہم اور دینار کے خرچ کرنے پر اللہ 49 کروڑ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں داخل کرتے ہیں، ایک درہم کے خرچ کرنے پر۔ اور یوں فرمایا، اگر تم اللہ کے رستے میں چلتے ہو تو تمہارے گھوڑوں کی ٹاپوں سے اور تمہارے اونٹوں کی قدموں سے دور اڑتا ہے جو مٹی اور گرد و غبار اٹھتا ہے اور جو تمہارے بدن کو لگتا ہے۔ فرمایا اس غبار پر جہنم کی آگ تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ جہنم کا دھواں بھی نہیں پہنچائیں گے۔ دھواں تو جہنم کا دھواں بھی نہیں پہنچے گا جہاں اللہ کے رستے کا گرد و غبار اٹھتا ہے، تمہارے بدن کو لگتا ہے۔ تو پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہر جہاد میں کیوں نہیں شریک ہو، یہ ایک سوال ہے، اور اس کا جواب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے خود حدیث پاک سے دیا ہے۔ وقت ہو گیا، اللہ نے چاہا تو اگلے جمعۃ المبارک کے موقع پر اس سوال کا جواب بھی دوں گا اور غزوۃ الہند کی بھی تشریح کروں گا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اگرچہ اس جنگ میں خود نہیں شریک ہوں گے جو ہندوؤں کے ساتھ لڑی جائے گی، جو ہندوستان میں لڑی جائے گی مسلمانوں کے ساتھ، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس غزوے کو، اس لڑائی کو غزوہ کے نام سے کیوں تعبیر کیا ہے؟ بڑی بہترین وجہ ہے۔ اللہ نے چاہا تو اگلے جمعۃ المبارک کے موقع پر اس کی تشریح ہوگی۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ نے جو بلوایا ہے، عقیدے کی بات ہے تو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں نے وہ جو 4 تسبیحات بتائی ہانی والی، میں اپنے بوڑھے دوستوں سے کہتا ہوں، بھائی میں خود بھی بوڑھا ہوں، اور اپنے بوڑھے دوستوں سے کہتا ہوں کہ ان 4 تسبیحوں کو چھوڑنا نہیں، اور نوجوانوں سے کہتا ہوں، نوجوانوں بوڑھا تم نے بھی ہونا ہے، ابھی سے اس تسبیحات کے اوپر پریکٹس شروع کر دو،
تاکہ بڑھاپے میں یہ عادت بن جائے اور بڑھاپے میں اس پر عمل کرتے رہو گے۔ یقین کیجئے قیامت کے دن جب آپ اپنی اعلیٰ درجوں کے ساتھ جنت میں ہوں گے تو اور ہماری ملاقات ہوگی، کہو انشاءاللہ۔ جو جنت میں جانا چاہتا ہے اور جنت میں ہماری ملاقات چاہتا ہے، نہیں چاہتا جنت میں تو پھر نہ کہو انشاءاللہ، لیکن اگر جنت میں ہم آپ ملنا چاہتے ہیں تو کم از کم زور سے کہہ دو انشاءاللہ۔ ہاں یہ ہوا نا، ابھی آپ جاگے ہیں تو وہاں آپ مجھے کہیں گے مولوی صاحب چنگا کیتا جے تسی جمعہ والے دن سانو او وظیفہ دسیا ہے، اسی وہ دے عمل کر دیاں آج جنت دے اونچے درجے وچ موجود ہیں۔ آمین یا رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آگے ہو جائے، سامنے جگہ ہے تاکہ بعد میں آنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا